انسان کا زخم تو بڑھ سکتا ہے کہ اگر اسے چوٹ لگی ہو، وہ زخم تو بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان نے کسی کو کچھ الفاظ بول دیے، طنزیہ، تنقید کے طور پہ، طنز کے طور پہ، وہ گھاؤ کبھی نہیں بھرتا، وہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ دیکھیں، ایک لکڑہارا تھا، ٹھیک ہے، جس کی دوستی ایک شیر کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جنگل میں وہ روز لکڑی کاٹنے جاتا ہے، تو وہ لکڑی کاٹتے ہوئے روز شیر کو دیکھتے اور شیر اسے دیکھتے، تو ان کے بیچ میں ایک دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ روز لکڑی کاٹنے آتا ہے، شیر سے بات ہوتی اور روز اس طرح کے معاملات چلتے رہتے، اور اتنی دوستی گہری ہو جاتی ہے کہ شیر نے پورے جنگل کے اندر اعلان کر دیا کہ ہر شخص، ہر جانور اس کی مدد کرے، اس شخص کی مدد کرے۔ تو گدھے کیا کرتے کہ اپنے اوپر وہ لکڑیاں لے کے جاتے، اس کے ساتھ مدد کرتے۔ اس طرح ہر ایک جانور کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرتا ہے لکڑی تلاش کرنے میں یا اس طرح کی۔ تو جنگل میں اس کے بہت زیادہ معاملات بڑھ گئے، اور اس کے تعلق، کیونکہ بادشاہ کے ساتھ تعلق جو تھا، جب انسان کا بادشاہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے نا، تو انسان کو پھر کسی چیز کی ضرورت تو نہیں پڑتی نا۔ تو بادشاہ کے ساتھ تعلق اس کا انسان لکڑہارے کا تعلق ہو گیا، اور اسی طرح دوستی گہری بدلتی گئی، چلتی رہی۔ تو یہ لکڑہارا جب گھر آتا تو گھر میں آ کے کہتا کہ میرا ایک دوست ہے، میری بہت مدد کرتا ہے۔ اس نے اپنی گھر والے کو بتایا نہیں ہوتا کہ میرا دوست جو ہے وہ شیر ہوتا ہے، اور اس طرح یہ بات چلتی جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا یہ تمہارا بہت اچھا دوست ہے، ایسے ویسے نا کہتے نا۔ تو اس کی بیوی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی بیوی لکڑہارے کو کہتی ہے کہ تم کیوں نہ اس اپنے دوست کو کھانے پہ بلاؤ، جو اتنا اچھا ہے، تمہاری اتنی مدد کرتا ہے، تو اس کو کھانے پہ گھر بلا لو۔ تو وہ سمجھتا ہے، وہ لکڑہارا کہتا ہے، سوچتا ہے کہ ہاں یار یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے اس کو گھر بلانا چاہیے، لیکن اس نے بیوی کو بتایا نہیں تھا کہ وہ شیر ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ کھانے میں کیا پکایا ہے، ایک شاندار اس کا ہم لوگوں نے دعوت کرنی ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ جاتا ہے 3-4 بکرے لے آتا ہے اور کچے ہی بیوی کو دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو تب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا۔ اس نے بتایا نہیں تھا۔ جب شیر گھر آتا ہے اس کے دعوت کے اوپر، تو جیسی اس کی بیوی اس شیر کو دیکھتی ہے، تو اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ کیا یہ تمہارا دوست ہے؟ اس نے طنز کے طور پہ کہا کہ یہ تمہارا دوست ہے؟ تو لکڑہارے نے کہا ہاں۔ تو تم کیسے انسان ہو، تم نے درندوں کو دوست بنایا ہوا ہے؟ طنزیہ طور پہ اس کی بیوی نے شیر کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ تم نے کیا درندوں کو دوست بنایا ہوا، جو اور جانوروں کو کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کے ان کی چیڑ پار کے کھا جاتا ہے۔ اور وہ شیر وہاں سے کھانا شانا تو کھا لیتا ہے، لیکن چلا جاتا ہے وہاں سے جب جاتا ہے جنگل واپس آتا ہے، تو اب لکڑہارا سمجھے کہ یہ تو مجھے مار دے گا، کیونکہ بھئی الفاظ ہے ایسے تھے، لیکن شیر ایسا نہیں کرتا۔ لکڑہارا اگلے دن جنگل جاتا ہے، اور اگلے دن جنگل میں جانے کے بعد شیر اس کے سامنے آتا ہے، تو یہ فل ڈرا ہوتا ہے، لیکن شیر سے کہتا ہے کہ ڈرو مت، تمہارے ہاتھ میں جو کلہاڑی ہے میری پیٹھ پہ ایک وار کرو۔ شیر لکڑہارا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میں دوستی میں بغاوت نہیں کر سکتا، یہ ایسے فلاں باتیں بولنے لگا۔ شیر نے کہا سیدھے طریقے سے مانتے ہو یا میں خود منواؤں تمہیں؟ تو لکڑہارا پھر بیچارہ مجبور ہو گیا، کیونکہ بادشاہ تھا، بھائی بادشاہ کے آگے کون بول سکتا ہے۔ اس نے لگائی کلہاڑی زور کی، اور شیر کی پیٹھ پر خون شروع ہو گیا، اور اس کی پیٹھ سارا چیر گیا، اور یہ وہ نا۔ اب سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے کہ شیر وہاں سے اس لکڑہارے کو کہتا ہے کہ تم یہاں روز لکڑیاں کاٹنے ہو، یہ لوگ تمہاری اسی طرح خدمت کریں گے، تمہیں یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن آج سے ہماری دوستی ختم۔ تو وہ کہتے ڈرو مت، تمہیں میں کچھ نہیں دوں گا۔ اب شیر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد بہت عرصہ غائب رہتا ہے، لکڑہارا بھی اسے ڈھونڈتا ہے، لیکن غائب رہتا ہے شیر غائب رہتا ہے تقریباً 8-9 مہینے یا 10 مہینوں بعد یا سال بعد وہ جب واپس آتا ہے، اور اسی لکڑہارے کو ڈھونڈتے اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس لکڑہارے کو وہ شیر کہتا ہے کہ میرے پیٹھ پہ سے بال اٹھاؤ اور وہ زخم تلاش کرو۔ تو وہ ڈھونڈتا ہے، وہ جی نہیں، وہ زخم تو کدھر گیا، یہ وہ تم اصل شیر وہ نہیں ہو، وہ زخم ہے ہی نہیں۔ وہ لکڑہارا کہنے لگا، تو شیر کہتا ہے کہ یہ ادھر تھا، وہ زخم نہیں نظر آیا، اتنا اس کا گاؤں بھر چکا تھا۔ لیکن شیر نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ دیکھو، جو تکلیف مجھے تم نے باہر سے دی تھی نا، وہ تکلیف ختم ہو گئی ہے، وہ درد ختم ہو گیا ہے، وہ گاؤں بھر چکا ہے جو انسان کو باہر سے ملتا ہے، وہ خون میرا ختم، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن جو تمہاری بیوی نے وہ ایک جملہ بولا تھا، وہ آج بھی میرے سینے پہ ہے، وہ آج بھی مجھے اندر سے تکلیف دیتا ہے، وہ آج بھی مجھے اسی طرح چبھتا ہے، وہ آج بھی مجھے سوئیوں کی طرح چبھتا ہے، وہ آج بھی میرے ذہن کے اوپر سوار ہے، اور اس درد اور تکلیف کو میں نہیں بھول پا رہا۔ اور وہ جو میرے اوپر تم لوگوں کا وہ جملے نے اثر کیا، تمہاری وائف نے وہ جو جملہ اثر کیا، نہیں بھول پاؤں گا۔
مرنے تک وہ جملہ مجھے یاد رہے گا، کیونکہ تمہاری بیوی کا لہجہ میرے لیے درندہ لفظ۔ تو کہنے کا مقصد، اس اسٹوری سے سیکھنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں اگر باہر سے چوٹ لگے اس کا گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن اندر لگی ہوئی چوٹ کا گھاؤ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ ہمیں لہجے لوگوں کے یاد رہیں، ہمیں لوگوں کے لفظ یاد رہتے ہیں، ہمیں لوگوں کی تنقیدیں یاد رہتی ہیں، لوگوں کے طنز یاد رہتے ہیں، لوگوں کے وہ رویے یاد رہتے ہیں جو ہمارے ساتھ وہ برے وقت میں کرتے ہیں۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جب ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سب کچھ کرو، لیکن لوگوں کے اوپر تنقید مت کرو، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو، چاہے وہ تم سے بڑا ہے چاہے وہ تم سے چھوٹا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ پٹھان ہے سندھی ہے بلوچی ہے، سب کو ایک ہونا پڑے گا، سب کو مخلص ہونا پڑے گا، سب کو ایک دوسرے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہمارے ملک کا نام تو پاکستان ہے، لیکن اس پاکستان کو کتنے حصوں میں ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ کسی ادارے کی اس میں غلطی نہیں ہے، کسی انسٹیٹیوٹ کی اس میں غلطی نہیں ہے، غلطی صرف ہماری ہے کہ ہم نے پٹھان کو پٹھان کہنا شروع کر دیا، سندھی کو سندھی کہنا شروع کر دیا۔ بس ہم یہی ہیں اسی میں۔ اگر ہم اس کی طرف بات کرتے ہیں تو ہم لوگ اس میں صوبوں میں بٹ کے، پھر پٹھان اور پنجابی زبانوں میں بھٹک گئے۔ اگر دین کی طرف ہے تو ہم فرقہ واریت میں بھٹک گئے۔ ہم کہاں سے مخلص ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے بائی بائی ہو سکتے ہیں؟ تنقید کبھی بھی تم لوگوں نے نہیں کرنی زندگی کے اندر۔ جتنے میرے ویورز ہیں آپ لوگ تنقید نہیں کرو گے، کیونکہ تنقید انسان کے اندر زندگی کو تباہ کرتی ہے۔ امید کسی انسان کی نہیں توڑنی تم لوگوں نے۔ تم اگر کسی انسان کی امید توڑتے ہو نا، کسی انسان کی جو بڑے خواب ہوتے توڑتے ہو، تو اللہ تمہارے خواب کیسے پورے ہونے دے گا؟ اللہ کبھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں ایک بہت بڑی ویژن لانا پڑے گی، بہت بڑی سوچ لانی پڑے گی، اور بہت بڑا ظرف والا بننا پڑے گا۔ کم ظرف انسان مت بنو، اعلیٰ ظرف کے انسان بنو۔ تو کچھ باتیں آپ لوگوں کے لیے بولتا ہوں، اگر پسند آئی تو فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔